عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ 9 ذی الحج کو حجاج مینا سے کوہ عرفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جہاں وہ کھڑے ہو کر غور و فکر کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں۔ میدان عرفات مکہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے، جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحج کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر، مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمال کی جانب عرفات نامی پہاڑی سلسلے سے گھرا ہوا ہے۔ کوہ عرفہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا۔ عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف دن کے 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعت کے علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ قبل از اسلام دیگر لوگ عرفات تک جاتے تھے، لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے۔ عرفہ کا لفظی معنی جاننا ہے۔ اسلامی تاریخ کی بنیاد پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جنت سے نکل کر زمین پر واپس لانے کے بعد یہ کوہ عرفہ تھا جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دوبارہ اکٹھا ہوئے۔ عرفات کو عام طور پر جبل عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے رحمت کا پہاڑ۔ اس کے علاوہ وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر آخری خطبہ دیا، جسے خطبہ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اپنے ساتھیوں اور حجۃ الوداع میں ان کے ساتھ آنے والے تمام مسلمان حجاج کو دیا۔ کوہ عرفات طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان منہا سے 10 کلومیٹر، مزدلفہ سے 6 کلومیٹر اور مکہ مکرمہ سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حج کے دوران عرفہ کے میدان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ میدان عرفہ کی طرف پیدل چلنا اور اس پر کھڑا ہونا، وہاں قیام کرنا اور نماز پڑھنا حج کا لازمی حصہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عرفہ کے میدان میں کھڑا ہونے کا حصہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حاجی پہاڑ پر کھڑا نہیں ہو سکا بلکہ میدان عرفہ میں کسی جگہ کھڑا ہے تو اس کا حج بھی قبول ہوگا۔ ذی الحجہ کو عرفہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ حجاج مینا سے کوہ عرفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آخری خطبہ مسجد النمرہ سے دیا جاتا ہے۔ ظہر اور عصر کی مشترکہ نماز عرفہ کے میدان میں حجاج اکٹھا پڑھتے ہیں۔ بعد ازاں حجاج پورا دن کوہ عرفات پر گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرے۔ وہ عرفہ پر کھڑے لوگوں کے قریب آتا ہے، پھر اپنے فرشتوں کے سامنے نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ عرفہ کے مقام پر عازمین حج اپنا دن دعا کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور سورج کے غروب ہونے تک قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان پر رحمت نازل کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ عرفہ کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے پرگندہ میرے پاس آئے ہیں، ہر دور دراز وادی سے میری رحمت کی امید رکھتے ہوئے آئے ہیں، بس اگر تمہارے گناہ برابر ہوئے ریت کے ذروں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر یا سمندر کی جھاگ کے برابر، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو نکلو میرے بندو معافی حاصل کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ میدان عرفات میں ادا کیا۔ عرفہ پہنچنا حجاج کرام کو حج کے سلسلے میں اطمینان کا گہرا احساس فراہم کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ حج کی واحد رسم ہے جو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر ادا کی جاتی ہے، بلکہ اسے وہ جگہ بھی کہا جاتا ہے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمام دعائیں سنی اور پوری ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ کی اہمیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، عرفات کے دن سے زیادہ کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے جانوں کو آزاد کرے، اور اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کے قریب آتا ہے اور اپنی شان کا ظہور کرتے ہوئے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ان میرے بندوں کی کیا خواہش ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق عرفہ دعاؤں کے لیے خاص جگہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر دعا کی تھی۔
اس جگہ کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس کے جواب کا وعدہ ہے۔ اس لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ عرفہ میں نماز ادا کرتے وقت حاجی کا دل پکیزہ ہو اور اس میں حاجت کے سوا کچھ نہ ہو۔ تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سب سے زیادہ افضل دعا اور ان تمام دعاؤں میں جو میں نے یا مجھ سے پہلے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام نے پڑھی ہیں، سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری کائنات اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔